اس طرح میں خواب دیکھی تو دس تو کیا عمل کیتا؟ انہوں نے کہا یہ گل ہے کہ میں 30 سال جتیاں گھڑنے رہے پیسے کٹھے کیتے کہ میں حج نے تیاری کر لی اور اس بعد پھر میں ایک دن دیکھا کہ سارے محلے خوشبو آ رہی گوشت نہیں تو میں بھی گیا انہوں کو مانگیا ہوں آپ کو کنجوسی کر کے پیسے کٹھے کی تو انہوں نے کہا تھوڑے واسطے جائز نہیں ہے کہ کیوں کہنے اس واسطے کہ اصل بڑے دن نے بھوکے کہ مردار لے آ کے پکایا تو تھوڑے واسطے ٹھیک نہیں تو میں آ کے کہا جتنا مال ہے انہوں دے دیتا کہ پڑوسی بھوکے تو میں آتے جا رہا تو بلے شاہ کہنا کہ اتنے اتنے 2 جگ اندر اور بڑا کوئی نہیں ہو یار ہاں جی لوکی جاندے خانے کا بے دل میں حج کر رہی ہو یار پلا ہوندے چپ بتے عشق کریں دے مارو مار حضرت باج بستامی جڑے نا وہ حج واسطے جا رہے ہیں تو اگو ایک آدمی ملے ہیں تو اس نے کہا حضرت کدھر جا رہے ہیں کہنے حج کرنا تھا کہنے وہ پیسے میں دیتے ہو میں ضرورت ہے تو میرے گردے طواف کر دو میں بھی تو اللہ نے بنایا بیت اللہ نے تو بندے نے بنایا صحیح بات تو میں نے تو اللہ نے بنایا تو میرے گرد چکر کر لو تو میں نے پیسے ضرورت ہے انہیں پیسے انہوں نے دے دیتے تو گھر مڑے کہنے میں یہ گل میں نے کام آ گئی سبحان اللہ حضرت بشر حافی کو ایک آدمی آیا تو کہنا حضرت دعا کر میں حج تے جا رہے ہیں کہنے حج نو چھوڑ کسی غریب نے پیسے دے دے وہ کہنے میں نے شوق ہے حج نو کہنے جا پھر آرام نے مال ہی تے لا تو بندے نو نہیں پہچانا تے بیت اللہ نے کی پہچان سی سبحان اللہ حضرت شجاع کرمانی نے 50 حج کیتے ہیں تو ایک دن کھڑے تھے ایک آدمی کہنے وہ روٹی مانگنا پہ وہ کہنے میرے کو سارے حجن صاحب لے لو روٹی دے دو وہ کہنے حضرت ایک ہی کہنے جس اس انسان ہی نہیں پہچانا اس حج کے کی طرح تو چکر کٹ کے سارے حج لے لے ان کو روٹی کھلا دی تو وہ یہ کہ جڑا حج ہے وہ کہڑی شے ہے اتنے بیت اللہ واد کیتا بیت اللہ نے نماز پڑھائی اس کے کیتا صحیح بات ہے اتنے جا کے چکر کٹ کے آ رہا ہے جیسا ہے ایسا ہی ہے وہ بدلے کے دیکھو مسجد واز کرسی تو 50 لاکھ سے لائی چھوڑے واز تو بندہ کرسی بے شک تو بندے ہی وچ ناکے سے تو واز کیوں سی تو مسجد پھول تو واز نہیں تو مسجد چمکانا واز نہیں اس واسطے عمر بن عبدالعزیز کو جو پادری آیا نا ملنے واسطے یہ مسجد داخل ہوئے تو مسجد 600 زنجیریں لگی ہیں نال چراغ لٹکنے پادری ایک بے ہوش ہو گیا گر گیا اور نال عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز نے بندے نے دیکھا وہ بے ہوش چاہے تو دنیا پوچھے تم بے ہوش کیوں ہو گیا کہنے میں نے مسجد دیکھ کے بے ہوش ہو گیا کہ انہیں مسجد چمکائی نا تو دین ہوں مدم ہو جاتی جب مسجد چمکایا تو دین مدم اسی تک چمکاتی ورنہ دل نہیں چمکانا کہ دل میں چھپڑ بیٹھ کے چمکا لیا تو یہ ہے کہ آج کرنا ہے کوئی انکار نہیں لیکن اس اصول نہ کرنا جی اللہ نے نبی نے حکم ہے اس مطابق جی حضرت مسجد کر 1,80,000 صدقہ کیتا تے شامی آپ افطاری واسطے نہیں رکھے تے اوڑنی تے ٹاکی لگی تے وہ سارا صدقہ کس طرح کر چھوڑا ساری عورت بنی 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 کہ چور جب لے گئے تو رونا پھرنا شروع کر دیا اچھا ہوں تو چورا کھڑے کیوں ہے تو اللہ سے کیوں دیتا ہے تو ہوں رونا کیڑا ہے دین واسطے رونا نہیں تو مال واسطے رونا ہو گیا ہاں جی حضرت مسجد کا 1,80,000 صدقہ کر کے مست ہو کے سو رہی ہے نا پوڑنی پھٹی لیکن وہ گل کتاب آ گئی نا تو یہ گل تو کتاب نہیں آئی جی سارے کتے بلے دودھ دہی کھانے پہن تو چمکارے مارنے یہ تو گل نہیں آئی کتاب تو وہ گل ایسی جیسے رنگ ہو سی کوئی تو ہوں یہ کہ وہ کتا جڑا سکی روٹی کھانے پہ ہے اصحاب کہف نہ رل گیا اور وہ انہیں نے کھا کے بیٹھا ہے اس کو مارنے پہ وہ جنگل بھوکے پانے اس نے ذکر قرآن کلبہم باسطٌ ذرائع بالوصیل لیکن ایک کتے نے تو نہیں آتی جڑا صبح شام کھیر کھانے اس نے آتی جڑا خستہ حال ہے تو حج کیڑی شے ہے یہ تو میں پیسے کتنے کر پڑوسی ایک ساتھی قریب ایک کس مجبور ہے انہوں تو نہیں پوچھا یہ تو خدا نہ قانون اول توڑ دیتا پہلا نمبر جڑا ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق اللہ نے فرمایا سخی آدمی اللہ نبی ہے چاہے فاسق ہے چاہے بدماش ہے چاہے جیسا ہے سخی وہ اللہ نے محبوب ہے دوست ہے ولی اللہ اور جو آدمی سخاوت کرنا نا جو اس ویلے ساری جہنم سجدہ کرنی اللہ پوچھنا تو سجدہ کیوں کیتا کہنے اس بندے سخاوت کی تھی جنتی ہو گیا تو میں شکری نہ سجدہ کیتا کہ شکر جہنم جی میرے چ نہیں آیا تو مسئلہ ہے کہ سخاوت کیڑی شے ہے سخاوت بندہ کچھ دے سی تو سخاوت بن سی نا صحیح بات ہاتھ نہ کرسی تو سخاوت بن سی ہوں جس وقت زمین پیدا ہوئی تو وہ فرشتہ کہ بڑی مضبوط ہے پھر پہاڑ ہوئے اللہ فرشتہ کہ اس تو بھی مضبوط ہیں پھر لو آیا انہیں کہا اس تو بھی مضبوط ہیں پھر آگ ہوئی کہا صرف سخت ہے انہیں کہا کہ فرشتہ اللہ اس تو کو سخت ہے تو اللہ نے فرمایا اس تو سخت انسان ہے جڑ سخاوت کرنا ہے نصارت غالب ہونا
سبحان اللہ. یہ سخاوت کرنے سارے تو غالب ہیں. خالد بن ولید نے کچھ بندے پکڑ کے لیا دے کافر, انہوں نے قتل کرنا شروع کیا. تو ایک نے ویلے تلوار اٹھائی تو نہیں اٹھی, کہ وہ رک گئے. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. حیران ہو گیا خالد, بھائی یہ قتل تو بچ گیا. اللہ نے فرمایا کافر ہے لیکن صحیح ہے, اس وجہ اس میں یہ ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی گنتی بڑھ جائے. اللہ اکبر. حاتم تائی کافر ہے لیکن وہ جہاں بلی رجن ہونے چاہ روز 10 اٹھ لوگوں میں ذبح کرنا ہے, 10 اٹھ ہر روز. مشکل ہے نا, بہت مشکل. 10 اٹھ ہر روز لوگوں میں ذبح کرنا, لیکن اس نے نام روشن ہے. بالکل. حضرت عمر بیٹھے تھے, وہ نوشیروان نے ذکر کرنے, وہ کہنے کہ نوشیروان کافر ہے. اتنے اسمبلی بیٹھی تھے, ایک کونا ترچا ہے. انہیں سوال کیا کہ نوشیروان کیا ہے کہ گل ہے کہ پہلے ایک بڑھی عورت تھانی, اس خوشی نہ مکان نہیں دیتا کہ میرا مکان ترچ ہو گیا, لیکن میں اس میں تنگ نہیں کیتا. وہ آج میں آیت پڑھی نا کہ میزان تے عدل کس ہے. ہن اگر عدل آیا تو کتنے وے تے حق آئے تو کتنے, قرآن ٹھیک ہے تو کتنے, اس برکت ہے تو کس کو لے. انہوں ہر حافظ عالم مسجد میں بریاں نے اسلام بن. اور دیکھو نا وہ تو کیا نا بیت نا, تو وہ نال بیٹھے وہ کہنے گل یہ کر رہا جواب ہو رہا, کوئی عقل نہیں گل تیری. یہ کہنی مینوں بھوک لگی, وہ کہنی نہیں لگی, کوئی گل ہے عقل میں. ہوں میں 2 گلا کرا تو وہ تو مہینہ بخار لگا دی. بھائی سوال ایک کر رہا, جواب میں دینا, وہ بچ تو کس کیا, تو عورت تو بڑی عادت رکھنی. میں تمہیں کی پتا ہوئی کہ نہیں ہوئی, تمہیں کس بنایا بکے, یہ تو کو پوچھا کسی. حضور نے فرمایا یہ سوال کرو, دعا جواب دے تو اس آدمی عقل نہیں. دیکھو نا سر کہ بھائی بارش ہونی کہ نہیں, تو جواب ہے کہ بارش ہو رہی ہے نہیں. وہ بندہ فتح جانا ذکر چھیڑ دے, وہ یہ جواب نہیں. صحیح بات ہے. ہوں دیکھو نا سوال تو آڑا ہے, جو ایک گل کر رہا ہے وہ آدمی جواب دے رہا, کتنے افسوس نہیں کر. افسوس بھائی تمہیں مطلب ہے نہیں, مقصد ہے نہیں, تھوڑے کو پوچھے ہی نہیں, تھوڑے کو کسی مشورے نہیں لے, پھر تھوڑے کس طرح گل نکل گئی. ہوں یہ بھی قوم نے پیشوا بن جا سن, پیشوا بن سن تو من گھڑت مار سن, من گھڑت ماری جائے. اسی طرح جہاں بچہ آیا نا, ہوں سویرے آئے نا وہ 20 سال مدینہ یونیورسٹی میں, اور بڑے بندی خانے سے نا, لیکن اتنے آ کے انہوں نے سوال کرو, سوال بھی نہیں کرنے, جواب بھی نہیں کرنے, چپ ہو کے بیٹھ رہے. اور گل میں نے کیا, ایک دفعہ اگے جمعہ پڑھیں, میں نے کہا تم سوال کرنے نہیں پتا, جواب نہیں پتا, بے شک سوال کرو, لیکن تم پہلے پتہ تو سوال کہیں کری نا. بے شک. کتنا افسوس ہے کہ تمہیں سوال کرنا نہیں پتا. ہوں تو ذرا سوچو, میں تمہیں گل کر رہا, میرے تے سوال کر رہا, میں تھوڑے سوال کر, ایک طریقہ آدمی شروع کر لے, اس کو پوچھے تمہیں کس وکیل بنایا, تو سمجھا. بے شک. پھر تھوڑی دل نہیں گل انہوں کس طرح پتا. بے شک. میں دل نہیں گل, ایک میں کہہ رہا میں پانی پینا, دو کہنے جی نہ پیو, اس پیچھے تمہیں کی پتا پیاس نے پائے. صحیح بات. بس یہ گل ہے نا کہ ہر کی خدمت کر او مخدوم شد, ہر کے خود را دید او معروم شد. جس خدمت کی اس کمال حاصل کیتا, جس اپنے آپ نے بڑا سمجھا وہ معروم ہے. اچھا اور کوئی مسئلہ ہے حضور؟ نظر نظر لگ جاتی ہے اگر تو مطلب سب تو بہتر کی حل ہے نظر لگ جائے. جڑا قرآن پاک ہے نا اس ہے نا کہ نظر بالکل حق ہے, اور لگنی اور لگ جانی. جی. اور نظر ہونا پہلے تو ہے کہ وہ جڑا نا وہ آدمی جس نے اس نے خیال نہیں کہ کسی نے غیر نہیں لگنی, اپنے نہیں لگ جانی. آپ نے کوئی بندہ خوش ہے تو نظر ہے, نظر کنٹرول تو باہر ہے. ہوں میں نے ان طرح دیکھا, خالی دیکھا تو نظر میرے کنٹرول تو باہر ہے, انہیں تو باہر ہے. تو اس نے اتنے چھا جاتی, دباؤ کرتی, تو پھر اپنے ہاتھ پیر دھو کے وضو کر کے پانی سے چھڑکے جائے. ایک تحدیث اس طرح. ایک ہے کہ فوراً جڑا نا آدمی وہ اللہ کو دعا کرے, وہ نیک بندہ ہے تو اس واسطے دعا کرے, وہ خود بھی کرے تاکہ اس نے اثر بدن ان چھا جانا نا, جو کرتا پا لینا تو ہٹ جائے. زیادہ ہے کہ کوئی بندہ اچھی گال کرنا ہے یا اس نے اخلاق عادات اچھے ہیں تو ڈر ہونا نظر لگ بھی جائے نہیں, تو اس نے حال یہ جڑا حضور نے جیسے چھوٹا بچہ ہو تو اس نے گالے کوئی لکھ کے دعا شعا پا دیں, کہ بڑا تو خود پڑھ لے. صدقے دے بارے کی صدقہ 2 طرح نہ, ایک صدقہ تو ہے نا کہ تو نے صدقہ کیتا ہے بھئی منت منی, اے اللہ میرے ایک کام ہوئے تو میں یہ صدقہ کرسا, وہ صدقہ گھر استعمال نہیں کرنا, وہ سارے نے سارا باہر دے دینا. ایسی جات دینا جتنے دین نو فائدہ ہوئے, ایسی جات نہیں جتنے صدقہ تو ہو جاتی دین نو فائدہ نہیں ہو سکتی. بہت سارے راستے ہونے صدقے نہیں, کسی غریب نے چیز دیتی, کوئی اور کی, کوئی کتاب لے, کوئی ویسے کی, جڑے بھی رنگ ہیں نیکی نہیں. ایک صدقہ ہے کہ ویسی تو کر چھوڑے, یہ انہوں نے چاہ پیتی بھی صدقہ ہے,
کوئی چیز کھادی بھی صدقہ ہے تو یہ ویسے کی کہ اللہ اس کی وجہ نال کرم کرے ساری اتھا منت نہیں بنی ہوں اس ہر آدمی استعمال کر سکے کہ بار چیز آئی استعمال کی چیز سارا استعمال کرے ایک بندے نے کہنے کہ تم باری مار تو 5 روپئے دے تھے ہوں باری تو بعد 5 دینے چاہیے ایک باری مارنے پہ آتے تو اس نے دے دیتا جو چاہیا تو وہ ناراض نہ ہوئے کہ اس شرط نہیں منت نہیں یہ اپنی خوشی نہ لے اس طرح یہ پھر خیرات جس میں کہنے وہ 2 طرح نے ایک منت منی وہ تو وہ دے جتنی آئے تو وہ خود استعمال نہ کریں تو ایک عام صبح شام جڑی بھائی گاڑی برکت ہوئے یا میں ٹھیک ہوں یا بدن ٹھیک ہوئے یا اللہ راضی ہوئے اس ہر آدمی استعمال کر سکتے ہیں اچھا تم بھی کوئی مسئلہ پوچھنا دل ہے کوئی تو دل گوئنا تو دسو ہاں جی ایک بات تھی کہ ایک انسان تجارت کرتا ہے گا میں ایک چیز خریدتا ہوں 1 روپے کی میں اسے آگے 100 روپے کی بیچتا ہوں کیا یہ تجارت یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جیڑی ہے نا یہ تجارت اس نے ترتیب ہے کہ جڑا بندہ چیز لے یا دے یہ اس نے ذات ہے تو ایک قلم لے روپے نہیں تو ایک بندہ تھوڑے کو خریدنا چاہنا ہے کہ تو کہنا میں 2 روپئے لے دیں لینی ہے تو لینی تو نہ لے ہوں اس نے دل ہے تو لینی تو نہ لے ہوں تو نہیں کوئی گناہ نہیں ہاں کوئی مقرر گل ایسی جیڑی کوئی حکومت نہیں کٹی یا سرکاری طور پہ کہ بھائی اے چیز تو اس طرح بیچنی گورنمنٹ نے دیتی اپنی طرفوں یا کسی بڑے آدمی دیتی بڑے آدمی تو 1000 انڈا دیتا اپنی طرف خرید کے تو انہوں نے کہا بچوں روپے نے بیچ دو یہ سارے پیسے تو یہ سارے انڈے میری طرفوں پھر تم چاہیے روپے سے بیچو تو جے کر تم اپنی طور پہ تجارت کرنے ہو مطلب کوئی کام ہے تو اسے تم چاہتے ہو کہ یہ میں چیز خریدی 10 روپے نہیں تو رکھ دیتی ایک گاہک آیا تو کہا بھائی میں 20 لیتا تو لینی تو لے نہیں لینی تو نہ لے وہ کہتے میں لیتا بس ٹھیک لے لے نہیں لینی تو نہ لے لیکن تو سے کوئی جرم نہیں جتنا چاہو نفع لے وہ جڑا لینے والا وہ دیکھ کے لے لے اس میں ہمارے اسلام میں یہ چیز تو نہیں ہے کہ اتنا نفع رکھ کے نہیں اسلام کوئی نہیں صرف اسلام یہ ہے کہ دھوکھا نہیں کرے آدمی وہ دھوکھا انجے کہ مطلب ہوں کہ ہوئے آدمی جمع کر چھوڑے تاکہ اگلے مہینے مہنگو دے سا اے اسلامی میں نے یعنی دھوکھا دینا باقی صاف صاف گل کوئی نہیں تو کہتا صاف صاف ایک عام چیز ہے کہ بھائی اے چیز میں قیمت یہ لے سا پھر ملنی بھی عام ہے ایک اور گل اسلام میں نہ ہوا ہے کہ ایک چیز نہیں ملنی ایک بندے کو لے وہ مجبوری کو فائدہ اٹھائے لوگوں کو یہ بھی ناجائز ہے کہ وہ لوگوں نے تنگ کر کے مجبور کر کے کرے اس طرح نہیں ہاں عام ملنی تو پھر ٹھیک ہے وہ کہنا بھائی میں قیمت لے سا وہ لینا 5 روپئے میں لیا تھا 6 روپئے تو وہ لینی تو وہ لے لے یہ تو بالکل عام گل ہو گئی نا تو اج تک کوئی پابندی بھی نہیں شریعت پھر منع نہیں تو شریعت صرف ہر وہ گل منع جس بندہ ہیر پھیر کرے میں تو صاف صاف گل کی جی تو سمجھ لئی پھر تو بالکل ٹھیک ہے اسے میں کوئی ول رکھا کہ تمہیں دھوکھا دینے واسطے یا کوئی اور گل یہ شریعت کے خلاف ہے کہ مومن نو دھوکھا نہ دے آدمی مومن نو صاف صاف پیش آئے شرعی ایک مسئلہ تھا یہ کہ جس سے خدا نہ واسطہ زنا جس طرح کر لیتا ہے بندہ تو اس سے نکاح جائز ہے کہ نہیں ہاں اس نے نکاح جائز ہے حضرت ابو ہریرہ دور اس طرح واقع ہے نا اس نے عمل ہو گیا عمل ہونے کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ کو مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے پھر حضور کو پوچھا بھائی اس نے نال جڑا اس عورت نال کہ حضور نے فرمایا جائز بچہ ایسے نہیں ہے کہ جائز بھی ہے کہ اظہار بھی نہ کرے ہر وہ برائی جڑی ایسی اس نے اظہار نہ کرے آدمی اگر اظہار ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس نے حال شریعت ہی ڈھونڈے لیکن پہلے ایسی کوئی بھی ہے نا برائی جڑی پھیل گئی تو اس کی یا اس کو ہو گئی تو اس نے اظہار نہ کرے اللہ ناراض نہ کرنے تاری برائی تے میں پردہ پایا تو نے اٹھایا تو پھر اللہ نے ایک اور نام رکھا کہ کسی نے برائی تے جڑا پردہ پاسی تو اس نے میں کہا تھا جنت ہی بھیجے سر اس تو کہ اس نے پردہ پایا یہ بھی بڑی گل ہے اور یہ بھی بڑی گل ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ عیب نہ ڈھونڈو ہاں جی ولا تجسسوا ولا یکتب بعضکم بعضا برائیوں نہ ڈھونڈو عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی بات نہ کرو یہ پورے قرآن پاک حکم ہے تو برائی جڑی نا وہ آ گئی ہو گئی جو کچھ ہوا لیکن وہ آدمی اس کو پھیلائے نہیں کہ اگر اچانک پھیل گئی تو پھر اس نے راہ جڑا نا وہ شریعت ہی ڈھونڈے کسی بہتر طریقہ کہنا کسی اچھے عالم نے مل کے ایک دفعہ ایک پٹھان ہے وہ بڑے مولیوں پر گیا تو مسئلے پوچھے تو مسئلے اس میں صحیح نہ پتہ چلا ایک پل سے کم کرنے کے لیے تو اتنے مسجد آ گیا وہ اتنے آیا تو وہ اس طرح سوال کیا تو ہے بہت بڑا مالدار نہ تو مال بہت ضائع کرنا ہے
وہ کہیں کوئی بندہ گناہ کرنا شریعت کے خلاف ہے تو وہ توبہ کرے پھر کی ہوتی. تو میں ان کے اگر وہ آدمی توبہ کرے تو قرآن پاک لکھا ہے کہ اس نے گناہ معاف نہیں ہوتا. جتنے اس گناہ کیتے ہیں بچپن سے لے کے اس وقت تک 20 سال یا 30 سال یا کم بیش تو وہ سارے گناہ اس نے نیکیاں بڑھ جاتے ہیں. یبدل اللہ سیئات حسنات. جتنے اس گناہ کیتے ہیں اس کے اللہ میری توبہ وہ سارے گناہ نیکیاں بڑھ جاتے ہیں. وہ پھر بڑے خوش ہوئے بہت ہی زبردست نے انہیں دل لیا. وہ کہیں جی آئیے پہلے موقع ہے زندگی میرے دل خوش ہے میں بڑا گھبرایا ہوں پریشان ہے. میں ان کے قرآن پاک یہ نہیں کہ اس نے معاف ہوتا. اللہ نے فرمایا معاف نہیں کرتا. انہیں سارے گناہ نیکیاں بدل دیتا اور پھر وہ میرے مقرب ہو جاتی میرے قریب ہو جاتی. جب آج میں واقعہ سنایا نا وہ بندے نے مر گیا حضور خود صحابن سنا رہے ہیں بھائی میں میری راکھ میں ساڑنا میری راکھ آواز چھٹانی اے کرنا اے کرنا اے کرنا. اللہ نے زندہ کیتا زندہ کر کے انہیں کھڑا کیتا. انہوں کیوں کیتا؟ انہوں نے کہا من خشیت کا یا ربی اے اللہ تیرے خوف تو ڈر تو میں نیکی نہیں کی تھی کوئی. انہیں مسلمان کو تو کوئی ان کو ہو جائے نہیں نا صبح شام رات نہیں اس کی تھی کو نہیں جان بوجھ کے. اللہ نے فرمایا تو میرے تو ڈر کیتا تو میں تن معاف کرنا فغفر لہو میں تن جنتی کر دوں. اچھا دعا کریں سبحان اللہ. چلو اچھا ہوں 10 منٹ یاد کی تھی 10 حدیث سنوں. میں نے پھر اگلے جمعے میں دعوت دی تھی ایک تقریر. وہ پھر 3 گھنٹے تقریر کی تھی 11 12 1 تک 11 شروع کی. پھر اس تو بعد سارے شوق ہوا جتنے بندے آئے یہ تو ہر مسجد ہر جگہ ہر پارٹی بندے ہونے ہر مسلک میں بے شک وہ سارے نے اتفاق نال. میں ان کے بھائی گل ہے کہ میں جڑا تھا نا رہنا ہاں وہ مسئلہ ہے کہ اس صرف اللہ تعالیٰ نے سو نہیں گل ہونی اور تو جڑا نا گل وہ پارٹی نہیں کرنی یا سینہ زوری نہیں یا اپنے خاندان نہیں. تو یہ گل نہیں گل ہوئی اللہ نے تعالیٰ سونی گل ہوئے اس نال فٹ ہوئے صحیح گل ہو بالکل ٹھیک ہے. تو انہیں کہا ٹھیک ہے وہی گل جی صحیح گل ہوئی صحیح گل تو سنو تو منو تو ٹھیک ہے. پھر میں جمعہ تیسرا پڑھایا ہوں ادو تو لے کے ہوں تک سب جمعے میں ہی پڑھائے. پھر اس ویلے نہیں تھی ایسا سارے عیداں جمعے نمازاں ساری پھر رات دن پھر کتاباں بعد درمیاں پہلے پنڈی ہیں وہ گاڑی پنی تو اتنے میں بیٹھنا تو اس کتابیں تھے لے دی اتنے آ کے پھر ہوں رات دن کوئی ساتھی نے شوق کوئی باقی ساتھی نے جی اللہ نقشہ تو اللہ خود بنانا بے شک ایک بندے نے اللہ خود لینا خود ترتیب کرنا ساری طرف نقشہ یہ ہے کہ اللہ سے گل ہو صحیح ہو. پھر انہیں اج ایک مسئلہ ہے بس اتنے بیٹھے ہیں ساتھی دیکھو کدو ہے کوئی کدو ہے ان کو مسئلہ پوچھنا کو دیکھنا کو لکھنا کو کیسے چھوٹی ہوئی ہیں کو بڑی ہوئی ہیں یہ سارے رنگ روپ سارے اللہ کرنا ہے بے شک. اللہ خود کیا ہے کہ میں اپنے دین اپنی مدد میں کافی ہوں جب میرے پاس گل ہو تو انہیں پھیلانا میرا کام. اور تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام اکلے ہے اور 60 لاکھ فوج خلاف ہے دین خراب نہیں ہوا. حضور مکے جو اکلے نکلے سارے مشرکین مکہ ایک طرف تو دین نہیں چلنا ہی رہا. اللہ فرماؤ تو میں ایک مچھر کھڑا کر دے تو ہم کافی کوئی مسئلہ نہیں. مدد تو اس نے رنگ روپ ترتیب سب اللہ خود بنا لینا. ہوں دیکھو نا جس دن آج دن تو نہ اشتہار کڈیا نہ کسی بندے نے بلایا نہ کوئی کسی جلسہ کیا نہ کسی نے ٹیک پاس بلایا نہ اعلان ہوا وہ نماز پڑھتے تھے سارے مسئلے خود بخود ہو جائے. یہ بندہ آتی نہ تو کچھ کتوں مسئلہ نہیں ہے کس طرح بس اس طرح اس طرح حدیث ہے نا کہ جس بندے نے اللہ چاہے نا وہ جبریل بلا کر اللہ کہنا کہ اس بندے نے میں چاہنا تو جبریل پھر سارے آسمان فرشتے نے کرنا وہ سارے زمین فرشتے نے کرنا وہ فرشتے سارے علاقے اعلان کر دینا وہ ہر بندے دل خود بہت پیدا ہو جانی کر بھائی اللہ نے چاہنا اللہ چاہنا گل ختم. ہوں وہ اسٹار جہاں باہر لانا دیوار سے تو وہ پھاڑ کے نالی سٹ چھوڑ سن اس اسٹار نے کیا سن اسٹار تو یہ نہ بنے یہ بندہ ہے اس گل سن لی یہ ہوں دسن جا سن دسن جا یہ اسٹار جہاں بولنا رہے ہر ویلے اسٹار تو یہ ہوئے کہ وہ اسٹار جو دیوار نہ لا دے نالی پہ آؤ شام اتنے اللہ نہ لکھا ہو. اس بات میں کیا کوئی دور نہیں اصل کوئی گل نہیں کرنی جمعے ٹائم سے پڑھا دینا بس باقی بندے لیا تو رنگ بنانا یہ اللہ نے کرنا دل کی گل بھرنی اللہ نے کرنا. ہوں 24 گھنٹے پھر میں تو دسا میں خوہ شروع کر لگا تو سارے بندے کہ یہ حضرت یہ خوہ نہ بناؤ کیوں جی اتنے پانی کو نہیں. میں نے کہا کس کیا پانی کو نہیں
کنجے تے فوجیاں خوب بنایا انگریز آئے تو نو تلے ٹیوبویل لایا تے اتوں لے کے تے فوج وس لائے انہیں تے شیشہ لایا انگریز تے پانی کون وہ میں کہ شیشہ انگریز اپنے کول رکھنا تھا تو اس اللہ نے مرین چوٹی تے پانی دینا سبحان اللہ کہے تے پاگل من اسا اللہ نے من انگریز نے شیشہ تے چائی پھرنا تھا ادا اس جگہ خوب بنانا اتوں پانی آنا اے پانی سامنے اتنے فائدے دے سی ادا اتنے بیٹھے تو خوہ جا بناؤ 3 میل ہوتے تو پھر تو اللہ ہی نہ ہوئے پھر تو سارے مشرک ہوئے خوہ تو شروع کر لے اتنا پانی آیا کہ ان 3-4 موٹریں لگی ہیں راتی دیاری پانی سنبھالنا لوگ پڑھنے راتی دن چلنا رہنا 24 گھنٹے ساڑھا پانی چلنا رہنا میں کہ اتنے پانی اللہ نہیں دیتی تو پھر دیتی کتنے بھائی مسجد کو اٹھانے ضرورت ہے دیتے اللہ نہیں دینا تو پھر ایسا اللہ اکبر کرنے ضرورت کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ اللہ اکبر تو ڈنڈ رہا بدماشا کو من وچ بیٹھے ہیں 5 تھندار وچ بیٹھے ہیں پہلی سال 3 سارے بیٹھے بھئی مسئلہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں اسی مسلمان ہیں ساڑا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے وہ نبی نے گل ساڑا سناؤں کیڑی ہے تو یہ نہیں تو توکھا ہے بالکل کافر نہیں گل اے لکھنے پہ افسوس نہیں ہونا کافر نہیں گل مسلمان لکھنے پہ کہ کافر کی عظیم طاقت تو ہے کافر کی غلیظ طاقت ہے مسلمان ہی عظیم طاقت ہے چاہے ڈھیر تے بیٹھا ہے سبحان اللہ اللہ نے خود کیا مسلمان ہی عظیم طاقت ہے تو اپنی طاقت نو خدا کرے تجھے اپنے مقام سے آگاہ علامہ اقبال انجے تو نہیں نہ کہہ اپنے مقام تو واقف نہیں تو کافر نے عظیم تم لیکن مسلمان کی عظیم طاقت ہے چاہے اس نے 7 پیر کٹے اور نہ بینا انا گورا اور کن خراب دند خراب لوس نہیں لوس تم قیمتی عظیم ہے اللہ جس نے کلمہ پڑھا وہ عظیم ہے جس نے نہیں پڑھا وہ غلیظ ہے تو انہیں اس نے عظیم بنا چھوڑا جڑا کافر ہے تو اپنی گل اس سے پہلے کر چھوڑ تو اخبار لکھتے پاکستانی اخبار ہے وہ ایک خمینی ہے جس کے کہ کافر نہیں سب طاقت شیطانی طاقت سبحان اللہ اور اپنی آئی نال مریا یہ کہنے سے آئی قتل کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرنے جو وہ مقرر ہے اللہ نے ذات ہے جو اپنی چرپائی تے مرے ہے نا بے شک حضور اے پاکستان دی سلامتی ہوں کس طرح ہے کس لحاظ نال سلامتی ہو دیکھو نا اس نے ایک اصول ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے نا دیکھو نا حضور نے فرمایا کہ جب تک تو اللہ تے حکم نہیں ہوتے فٹ نہیں ہوتے میں آیت پڑھی 5 بار نہیں آئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اچھا پھر دوسرے ایک اور جو تم سوال کیتا وہ میں تم دساں کہ 4 چیزاں 4 مقام پہ جڑا سانو دھوکا ہے علمی دین نہیں نا تو آدمی پریشان ہو جانا اچھا علمی دین فرض ہے عورت تے مرد دونوں تے ہوں میں حدیث سنا تھا تو سنیو بھئی حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں نو اللہ نے 4 مقام تے رکھا انہاں چ ایک علم دین ایک راحت خزانہ اور جڑا علم دین ہے یہ 1 اور عزت 2 خزانہ 3 راحت 4 یہ 4 چیزیں انہاں 4 چیزوں اللہ نے 4 مقام تے رکھا اچھا ہن اگلی گل دیکھو کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان چاہیے کہ 4 چیزاں اس وقت ضروری لازمی 4 چیزاں کشادہ کار 1 تے عمدہ گھوڑا 2 روشن چراغ تے نیل لباس 4 چیزاں ہوں یہ صحابہ گل سنی تیران ہے میں گل کی کہ 4 چیزاں اللہ نے خود 4 چیزیں رکھی 4 چیزوں بارے حضور نے فرمایا کہ لوگ جھوٹ بولیں 4 چیزیں خود جھوٹ بولیں اچھا ہوں جی 4 چیزیں 4 مقام تے وہ جڑی ہے سب سے پہلے عزت اللہ نے فرمایا میرے حکم نے وچ عزت ہے میرے حکم توڑ کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا بے شک 1 نمبر 2 علم اللہ نے فرمایا علم میں بخش رکھا جتنا بھوکا ہے تو غریب خستہ ہے وہ عالم ہو سی وہ آدمی کھائی کے گئے جو کالج بدماشی کر کے آ رہے ہیں قتل کر کے آ رہے تھے علم پہ پڑھنے نمبر 3 خزانہ اللہ نے کہا میں صبر ہی رکھا انہیں روپئے جمع کیتے آگ لگی پی کدی بینک نہیں لگی کدی بندی نہیں لگی کدی ادھر کدی ادھر رات جڑی نا خزانہ یہ پیسے چ نہیں یہ صبر چ اچھا رات دنیا چ ہے ہی نہیں جنت چ اللہ فرمایا پوری دنیا چ میں رات نہیں رکھی رات ہے ہی نہیں تو لفظی کتوں پوری دنیا چ اللہ نے آرام رکھا ہی نہیں آرام جنت چ اچھا ہوں رکھے ہی نہیں تو ڈھونڈ سی کون یہ 4 چیزیں ہوں تو حیران ہو سکے 2-4 چیزیں وہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی چاہیے کہ کشادہ کر رکھے صحابہ کے ساڑھے تو گھر چھوٹے چھوٹے فرمایا نہیں میری یہ مراد نہیں گھر تو مراد میرا ہے کہ ہر آدمی جڑا وہ تواضع کرے صبر کرے جڑا نا ہر آدمی تواضع ہوئے
ہاں جی. اور اگر اسے صبر نہیں کرنا تو ہر حاجات ٹوٹ جاتی، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے پھانسی لگ گیا، چاہے خستہ حال ہو گیا، چاہے ساری دنیا کے خلاف ہو گئی، چاہے مطابق ہو گیا، ہر گل صبر کرے. یہ پہلا کر. جس نے صبر ہے اس نے گھر بہت بڑا، جس صبر نہیں اس نے صدر آؤ سی تم پھانسی لگ جاتی نہ بڑے. تے اگے نمبر 2 ہے کہ یہ جڑی ہے اپنا عمدہ گھوڑا، اچھا گھوڑا. صحابہ کو گھوڑے نہیں اچھے، کمزور ان کے حضور گھوڑے تو سارے کو اچھے نہیں. پھر میں اس تو مراد ہے عقل. ہر گل میں تو عقل نال پرکھو اس فائدہ ہے یا نہیں. اور بے وقوف نے سزا دو. صحابہ کیا کس طرح سزا دیں بے وقوف؟ پھر میں اس طرح کہ جیڑی وہ گل کرے بے وقوف نہیں تو درگزر کرو، یہ نہیں کہ اس نے الجھ پو. جڑا آدمی چاہے کہ میں بے وقوف نے سزا دوا اس گل تو درگزر کرے. اگر ہم مقابلہ شروع کر دیتے یہ بھی بے وقوف ہے، وہ بے وقوف ہے، دونوں مقابلے دونوں بے وقوف ہو سن. اور پھر فرمایا کہ عقل مند ہو جڑا ہر روز ترقی کرے. پھر میں کس طرح کہ آج نہ دن جڑا وہ اتنا مال لٹائے اللہ واسطے کہ انہیں ترقی ہو جائے اور چوروں تو بچ جائے. اور عقل مند ہوئے کہ جس نے فضول گلاں ختم ہو جائیں، ہر وقت علمی گل ہوئے، کم والی گل ہوئے. 2 گلاں بھائی کشادہ کار کہ عمدہ گھوڑا 2. نمبر 3 یہ کہ اپنا نیا لباس. صحابہ کہ حضور سارے کو پرانا لباس تو بھی پرانا ہے. حضور نے فرمایا تو میری مراد ہے نیا لباس تو کہ حیا ہوئے. یا آدمی چ حیا ہوتی تو کوئی گل شریعت کے خلاف نہیں کرتی، کوئی بےودو نہیں کرتی، اللہ کو حیا کرتی کہ اللہ کیا آتی تے اللہ حاضر نہ دے رہے، اللہ ہر جاتے. یہ جڑا نا عمدہ نیا لباس ہے. پھر کیا روشن چراغ. صحابہ کیا روز چراغ ہے نہیں، مسجد نبی جو نہیں ہے. نامی ہجری چ مسجد نبی چراغ بڑا چھوٹا جی مٹی ہے. حضور نے فرمایا میری یہ نہیں مراد، میری یہ مراد ہے کہ جڑا روشن چراغ مراد ہے علمی دین حاصل کرو کہ ہر گل تمہیں پتہ چلے کہ اس نے بارے اللہ کے رسول حکم کے. جی میں کیا عورت نے باری پھیری انہیں پتہ ہوئے کہ باری پھیرنے ثواب کے. ایک آدمی جڑا اس نے ایک بولا مارا مٹی کٹی، اس نے پتہ ہوئے اس مٹی نو اتا چاہواں تو ثواب کے. تو اس مٹی نو اتا چاہے اتنی مٹی تو سمجھے غلام آزاد کیا. ہوں ہر تاجر گیا سامان لینے واسطے وہ واپس آیا، اس نے پتہ ہوئے اس نے ثواب کیا. ایک پھیر جو اس نے ایک آئے کومرے نے ثواب. ہوں ہر تصویر کپڑا شروع کر لیا، اس نے پتہ ہو کہ ایک ٹانکے نے ثواب کی، 1 سال نہیں عبادت نے ثواب ہے. ہر آدمی نال اختلاف ہونا، کوئی برا بھلا کرنا تو وہ اس سے صبر کرے. انہیں پتہ ہو میں چپ ہوں تو ثواب کے 1 سال نہیں عبادت ثواب ہے. سبحان اللہ. اور آدمی بلا تو بلا بلانا، انہیں پتہ ہے کہ میں ہنیرے چ مسجد جاؤں تو ثواب کے. ہنیرے چ مسجد تک جاتے 1 قدم رکھیں تو زمین تک جتنی چیزیں اس نے نیکی لکھی جائیں. ہر آدمی چاہنا کہ بتی ہوئے تو میں پڑھا تو نماز پڑھا تو قرآن. تو حضور نے فرمایا 2 رکعت پڑھے، پھر 2 پڑھے، پھر 2 پڑھے، 700 رکعت روشنی پڑھے. 700 2 ہنیرے پڑھے تھے اس سے سردار ہیں. ہوں جڑا آدمی نہا دھو کے خوشبو لا کے ناخن اتار کے جمعہ دن چلا کہ 1000 فرشتوں سے نال ہونا جڑا اس واسطے دعا کرنا. تو یہ ہے کہ ہوں مطلب ہے کہ وہ آدمی کم کر رہا، اس کم نے ثواب تو واقف نہیں. اگر واقف ہوئے تو اور شوق نہ کریں. ہوں مریض میں ایک دفعہ گیا وہ سارے مریض لوگوں نے کھونڈیاں پکڑیاں بوٹے بوٹے. تو میں نے کہا تم کھونڈیاں پکڑیاں لیکن تمہیں پتہ نہیں ثواب کے کہ حضور نے پھر ہاتھی سوٹی لے کے چلو تو 3 کم 80 فرشتہ اس بندے نال ہونا. 80 فرشتہ اور اس واسطے مغفرت دعا کرنا. ہوں انہوں نے پتہ ہو اتنے فرشتے نال ہیں پھر اور شوق نہ لو ہاتھی رکھ. ہوں تو نہ برائے نام رکھی. ہوں ایک آدمی گھر لے گیا چاہیے اس بیوی نے ہاتھی دیتی ہے اور بیوی نے خوش کیتا تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب انہیں خوش کر کے جنت بھیجے سی کہ تم معذور عورت نے خوش کیتا ہے، مجبور نو ضعیف نو خوش کیتا ہے، اس وقت میں تمہیں خوش کر. ہوں اس نے پتہ ہو کہ بھائی میں لفافہ رکھ دیتا تم ہی لے گیا، انہیں ہاتھی دیتا تم ہی ہو گیا. انہیں اچھی گل کی تھی پھر بھی ہو گیا، لیکن اچھی گل تو ہاتھی لفافہ دینے بعد ثواب دیکھ لے. اچھا ہوں جڑا نا کہ وہ بیوی نے گل سنی تو برداشت کی تھی. ہوں اس نے ثواب دیکھ لے کہ ثواب کے ایک جڑا نا جہاد نے ثواب دیکھ سمجھے کفار نے جہاد کیا تو واپس آ گیا. ہوں یہ گلا ہوں جتنی ساری کوئی پہلے دنیا نے ایسے نہیں جڑے تمہیں نہیں ملے تو نبی نے فتوا بھی نال نہیں ملے کہ حضور نے حکم نال نہ لے کے ثواب دے. ہوں ایک آدمی کم کر رہا اس تو واقف نہیں. ہوں نماز ایک مطلب اذان پڑھی کر ہوں اس نے یہ نہیں پتا اذان نہ ثواب کے. یا حضور نے فرمایا جب ایک اذان اللہ پڑھے تو اس نے 1000 نبی نے ثواب ملنا.
1000 نبی نے ثواب. ایک اذان تے ہن ایک آدمی بخار ہو گیا لیٹ گیا, اس نے پتہ نہیں میں نے بخار آتے نے ثواب کے. حضور نے فرمایا ایک دن اس نے 70 شہیدوں نے ثواب ہے. بخار تو جب ٹھیک ہوئے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں. اگر فوت ہو جائے تو جنتی ہے. ہوں بخار والا نہیں پتہ بخار نے ثواب کے. اچھا ایک آدمی لے آتی چمچی لے آتی, کوئی بنا شربت لے آتی, کوئی چیز تھوڑی جی کھا, کمزور جاتی سویرے کوئی شے نہیں کھا دی, ڈاکٹر حکیم نے کہتے ہیں اللہ نے کیا جب بخار چاہے اس نے میں کھلانا تو میں ہی پلانا. وہ سال نہ کھائے تو ہم کمزور نہیں ہوتی. اچھا وہ کھاتی تو الٹی ہو جاتی, وہ جی کھاتا تو الٹی ہو گئی. اچھا ڈاکٹر اور گولیاں چاڑ سی, وہ اس نے نہ ڈاکٹر نے پتا نہ اس نے کہتے بے وقوف کٹھے ہوئے, نہیں نہیں پتا اس بارے حضور نے کیا فرمایا. اچھا ساڑھے بندے جاتے ہیں کہ بخار آ دعا کرو جی اللہ سے رحم کرے, ہے نا. حضور نے فرمایا بخار آل کو جاؤ تو اس کو دعا کراؤ, تو اس نے دعا فرشتے نہیں برابر ہے. سبحان اللہ. ایسا جاتا ہے تو اس وقت شروع کر دیتے انہوں نے کیا اس کو کراؤ, وہ تو فرشتے نے برابر ہے, گناہ تو پاک ہے. ہوں دیکھو کتنی عجیب گل ہے. بخار آل کو اٹھ کے تم چلو نا, ایک آج تک عمر ثواب ملنا. ہوں دسو نا کہ ایک بیمار 70 شہید نے ثواب ہے, ایک مظلوم 1000 نبی نے ثواب ہے, ایک جڑا نماز پڑھائے امام اس نے 1000 صدیق نے ثواب ہے, ایک حدیث سناؤ یہ سنو تو 1000 سال ہی بعد ثواب ہے. میں جڑی ایک حدیث سنائی نا یہ جنہوں طبیل غافلین چاہے اور 306 صفحے تے حدیث جڑی میں سنائی, یہ ایک حدیث ساری دنیا نے کافی. اگر اس تے غور کرن تے وہ بھائی آسان اللہ واسطے ہوئے تو 1000 نبی نے ثواب پھر تو لڑ کے پڑھن, ہے نا. بے شک اتنا ثواب ہوئے. امامت اللہ واسطے 1000 صدیق نے ثواب, اور روپیے نے تو نہ ہی نہ ہوئے. ہوں ایک حدیث سنائی اللہ واسطے 1000 سال بعد ثواب ہے. شام تک تو دیکھو نا آدمی 2 حدیثیں سنائی چھوڑی, کتنا ثواب ہے. بہت تو یہ گل ہے نا کہ گل اسی کر رہے ہیں اس تو واقف نہیں, اس علم نہیں کہ بھائی یہ جڑا نا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں تو ایک آدمی آیا انہوں کو تو حضور دنیا تو کچھ کر گئے تو قبر چل, تو ایک آدمی آ کے کرنا انہیں کیا کیوں مجبور ہے کیوں پریشان ہے. انہیں کہ حضور ایک بندے نہ لین دین وہ میں بڑا تنگ کرنا. یہ آنے اگر تو کمی تو میں انہیں گل کروں کہنے تھوڑی مرضی. انہیں کھٹکھٹ جوتی انہیں ٹر پہ. ایک اور آدمی کہنا کدھر جا رہے ہیں تو اعتکاف بیٹھے ہو. وہ کہنے صاحب قبر والے جڑے انہوں کو میں حدیث سنی کہ مجبور نہ چلو پریشان آدمی نہ تے 10 سال نے اعتکاف سے بہتر ہے. 10 سال اعتکاف سے بہتر ہے کہ بیکار آدمی نہ مدد کرو. تو میں اتنے بیٹھے رہا میں تے پریشان بنے. ہوں تو دیکھو نا سارا گلاں جتنیاں یہ سب اکٹھیاں کر کے تے اس بعد غور کرو کہ جیڑی بھی گل اسی کر رہے ہیں وہ گل کر رہے ہیں اس نے سوا تو واقف نہیں. اور رات بندے بیوی نہ گل اندھیرے کی کوئی چیز منگی یا کوئی چیز اندھیرے اور صحیح گل کی تو سمجھو پوری رات لالا تو قدر نہیں اسے بات کی. یہ اور مسافر آ گیا مسجد بیٹھا یا کدھر بیٹھا آدمی اس نے ملیا واقف نہیں ہاتھ ملایا خوش کیتا بس. اللہ فین قیامت آتے میں اس نے بلایا تھا ہاتھ ملایا تھا خوش کرتا بھی جنت بھیجا تھا کہ مسافر نال اچھی گل کی. سبحان اللہ. جس مسافر نے تعظیم کی تھی اس نبی نے کی تھی, جس نبی نے کی تھی اس اللہ نے کی. اچھا ہوں بندہ مسافر بیٹھا اس نے گالی کوئی نہیں کرتی کوئی کون میرا نہیں واقف جی. ایک دفعہ ایک بندہ کیک لایا بڑا سارا اسلام آباد ہوٹل ہے نا اس نے اتنے بتایا اس نے ماما بتایا بڑے کاغذ چڑھے بڑے پیش کیا کیا میں وہ کھولا بڑا خوبصورت اچھا بنے 200-300 900 تو لے کے آئے 9-10 بجے صبح. میں باہر نکلنے ایک آدمی تھے نماز پڑھنا کشمیر میں داڑھی تھوڑی تھوڑی رکھی تھی. میں تو کھڑا ہوں تو اسلام پھیرا بلایا تھا وہ اندر آ گئے وہ کہنا کوئی گل نہیں. میں کہ گل تو کون نہیں کیک بڑا خوبصورت ہے میں کہ تمہیں بھی کھلائیے. میں ایک تو بندہ واقف نہیں کھلانا ایک واقف تو اچھا کھلا سی میں تمہیں میں دیکھا 2-3 بندے اور ہوئے اس سے چاہ پیتی تھوڑی مجلس ہوئی. ہوں جدو لاہور جائے نا کاروباری میں آئے جاؤ تو اتنے ضرور آنا پھر وہ آنا جی وہ گل نہ میں سارے نہیں سننا تو میری گل جی نا بھولنی نہیں. دیکھو نا مسئلہ ہے نا کہ یہ گل بڑی عجیب ہے نا کہ ایک آدمی جڑا گل کر رہا ہوں وہ میں پچھلے جمعے حدیث سنائی نا پچھلے جمعے کہ بخاری نے 13 پارا اس نے آخر حدیث ہے بخاری نے 13 پارے نے آخر کہ 3 بندے بیٹھے ایک کوڑا ہاں جی ایک گنجا ایک اندھا. حضور نے فرمایا بنی اسرائیل نے 3 بندے
یہ ترے ہیں بیٹھے کوڑا اندھا تے گنجا اللہ نے ترے نے امتحان لیا تے فقیر ایک بھیجا ہے فرشتہ ہے انسانی شکل میں فقیر بنا کے نا وہ پہلے کو لایا کوڑے کو ملیا ملاقات ہوئی مجلس ہوئی وہ میں بڑے غریب ہوں میں بڑے تنگ ہوں لوگ میرے کو نفرت کرنی میرے کو نہیں بہنی یہ فقیر جو بنے ہیں اس کے بھائی تو ان کیا چیز پسند ہے انہیں کہ میری کھڑی ٹھیک ہو جائے میرے بال آ جائیں میری صحت ٹھیک ہو جائے خوبصورتی ہو جائے میرے کو مال آ جائے تو انہیں ہاتھ پھیرا دے اس ٹھیک ہو گیا ہاتھ پھیرا ٹھیک ہو گیا اس بعد کیا کیا چیز پسند ہے کہیں اٹھنی پسند ہے انہیں ہاتھ کر کے اٹھنی دے دی تھی اچھا ہاتھ کر کے اٹھنی دے دی اٹھنی کتوں آئی تو ایک دم ٹھیک کس طرح ہو گیا اور حدیث بخاری چاہیے ادھر ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہو گیا ادھر ہاتھ کی رات اٹھنی آ گئی اٹھنی بچہ دینے آئی فوراً بچہ دیتا اٹھنی دے دی تھی اس کی صحت ٹھیک ہو گئی رنگ ٹھیک ہو گیا ہوں وہ فقیر دوئی کھل گیا جڑا کوڑا اس نے یہ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں یہ ہو گئے انہیں بدن ہاتھ میں ادھر ہاتھ پھیرا ادھر ٹھیک ہو گیا ہوں دیکھو نا اگر مشین ٹھیک کرنی یا جراثیم یا میاد یا فلاں فلاں تو کھٹا کھٹ کس طرح ٹھیک ہو گیا کٹا کٹ نہیں ہو سکتا ہاں وہ مطلب اللہ تک قادر ہے اللہ کا قادر ہوں ٹھیک ہو گیا بعد کہنا کہ میں نے گاؤں پسند نہیں انہیں ادھر ہاتھ کیا گاؤں پکڑ لیے بچہ دینے بچہ دیتا طریق ہو گیا اندھے کو وہ اس کو پوچھا اس کے میں نے تو ساری دنیا زیادہ اکھا پسند ہے انہیں ہاتھ پھیرے دو اکٹھی ہو گئی ہیں تو انہیں مال کیا پسند بکری انہیں ادھر ہاتھ کر بکری دی تھی بکری بھی بچہ دینے آئی وہ فقیر غائب ہو گیا یعنی اللہ ہر بندے نے امتحان لینا اور سانو پتہ نہیں چلنا بے شک ہوں وہ امیر ترین ہو گیا جنگل بھر گیا بکری نال گاں نال اٹھے نال پھر وہ فقیر اسی روپ آیا جڑا پہلے روپ ہے اس کو پہلے آ گیا اس کو جڑا ہے کوڑا اس نے دسیا بھائی تم غریب ہے انجائز تیرے کو کچھ بھی نہیں ہے وہ کہنے نہیں تو غلط کرنا میرے پیو دادے نے مال چلانا میں تو شروع نے جدی چلانا پاگل پتر کیڑا جدی ہونا سارے ماں نے پیٹ سے ننگیا نے جدی کس طرح بن گیا اس بعد پھر کہنا تم کر مہربانی کرتے میرے کو مال ہے سامان ہے ایک اٹھ من دے دے میں سامان لٹ کروں انہیں کہ نہیں میرا مال اپنا پھر اس دوسرے کو لایا گاؤں کو اس طرح کیا اللہ نے فرمایا میں امتحان لیا تھے دو برباد ہو گئے تھے ایک آباد ہو گیا پھر انہیں کو لایا انہیں کہنا بھائی میں بڑا غریب آدمی میں نے ایک بکری دے دے تو پہلے اندھا تو انجائز اس کے بالکل ٹھیک میں اس طرح جیڑی تیری دل کرنا بکری لے پھر اللہ فرمایا کہ بھائی وہ ایک جڑا امتحان کامیاب ہے دو جڑے نا وہ ڈوب گئے اس واسطے مسئلہ امام بخاری نے 13ویں پارے نے آخر حدیث ہے ہوں دسو ہاتھ پھیرا تو ٹھیک کس طرح ہو گئے اچھا بکری کتوں آئی گاؤں کتوں آئی اٹھ کتوں آ گیا اللہ قادر ہے پھر وہ فقیر کس طرح بنیا اللہ نے فقیر بنایا تو امیر بھی اللہ نے بنایا تخت نشین اللہ نے کیا تو محراب نشین بھی کیا تو وہ سارا نے امتحان لے رہے ہیں ہر آدمی امتحان چاہیے اچھا جی اور کوئی مسئلہ ہے پوچھنا مسئلے تو تقریباً بڑے ضروری ہونے سارے بڑے ضروری ہونے ہر مسئلہ جڑا ضروری ہے اس کو پتہ ہونا تے پھر بندہ اور یہ تو گل کی نا تو میں تو دسیا نا بھائی اور غریب نے پتہ نہیں غربت نہ ثواب کے امیر نے پتہ نہیں کہ اس نے بارے اللہ نے کیا امتحان ہے تو دو ہی چیزیں چاہنا آدمی تو دونوں تو واقف ہوئے نا اس بعد قدم اٹھائے ساری قوم لے دعا کر دیو ہاں ٹھیک ہے اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے خاص خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین میں تھے غیروں کے دل لا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدل چاروں طرف اس میں بپا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زماں میٹ رہا ہے۔ کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ایک ایک فدا ہے۔ فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی نہیں کوئی ہماری، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ ہے وہ مقدس و مکرم شہر، سجدگاہ بنی آدم، مکہ مکرمہ، جہاں قریباً 4000 سال پہلے تپتی ہوئی ریت، جھلسی ہوئی پہاڑیوں اور بے آب و گیا میدانوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 4000 سال پہلے اسی وادی بطحا کی جلتی ہوئی زمین نے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اسی ویرانے میں خدائے بزرگ و برتر کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل اور چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے محبوب شوہر کا دامن تھام کر پوچھا، اس ہولناک ویرانے میں آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے بھررائی ہوئی آواز میں جواب دیا،
اللہ پر۔ پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت حاجرہ نے فرمایا اگر آپ نے ہمیں اللہ کے سہارے چھوڑا ہے تو جائیے، خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مکہ مکرمہ کے پہلو میں یہ ہے مینا کا وہ تاریخی مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں غیر آباد تھا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، حضرت اسماعیل کا بھی لڑکپن ہی تھا کہ خدا ذوالجلال نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ یہاں ہے منہر ابراہیم جو قربان گاہ حضرت اسماعیل ہے، یہاں ہے وہ جگہ جسے آج بھی آسمان چشم حیرت سے دیکھتا ہے، یہاں ہے وہ قربان گاہ جو ہزاروں سال سے خدا کی شان کریمی پر نذرانہ عقیدت پیش کرتی رہی۔ اسی پہاڑی کے دامن میں عشق الہی میں سرشار خلیل رب جلیل حضرت ابراہیم نے اپنے جگر گوشے کو لٹایا۔ آسمان سے جھانکنے والے فرشتوں کی نظریں ساکت ہو گئیں، کائنات کی نبضیں ڈوبنے لگیں۔ اچانک زمین و آسمان پر ایک لرزہ طاری ہوا، پہاڑوں کے جگر کانپ اٹھے۔ یہ ہے مقتل اسماعیل جہاں وہ لیٹ چکے تھے۔ باپ نے چھری اٹھائی اور بیٹے کے گلے پر پھیر دی۔ آسمان کی بلندیوں سے ندا آئی، ابراہیم بس کرو، تمہاری قربانی قبول ہوئی۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اپنے بندوں کی اطاعت گزاری پر مسکرا اٹھی۔ جہاں حضرت اسماعیل لیٹے تھے اس جگہ دمبہ ذبح ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ امتحان میں سرخ روح ہو چکے تھے۔ رب ذوالجلال نے تعمیر کعبہ کا حکم فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہوئی۔ حضرت نوح کے طوفان کے وقت آسمان پر اٹھا لیا گیا اور اب پروردگار عالم کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، جس کا نقشہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ اور بیٹے نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ رب العالمین کو اپنے پیارے بندوں کی ادائے شکرانہ کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے طواف کعبہ کو بنی آدم کی فلاح و نجات کا ذریعہ بنا دیا اور حکم دیا کہ تمام بنی آدم کو اس مرکز توحید پر جمع کرو۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے جبل ابو قبیس پر چڑھے اور دنیا کے بسنے والوں کو حج کی دعوت دی، جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا اور لبیک کہا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ طوفان اٹھتے رہے، آندیاں چلتی رہیں، موسم بدلتے رہے۔ اہل عرب نے دین ابراہیمی کو چھوڑ کر پتھر کے خداؤں کی غلامی کا طوق پہن لیا۔ نبوت اور رسالت کی شمع روشن ہوتی رہیں، آسمانی صحیفے اترتے رہے، آل ابراہیم کو نیکی کے سبق ملتے رہے۔ ظلمت کی آندیاں روشنی پر جھپٹیں۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ لوح تقدیر پر یہود کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا۔ نور و ظلمت کی اس کشمکش میں ابن مریم نے توحید کی مشعل جلائی۔ یہود نے وقت کے مسیحا کے خلاف ناپاک سازش کی اور خدا کی حکمت نے حضرت عیسیٰ کو مرگ صلیب سے بچا لیا، لیکن خدا کا گھر 360 بتوں کا مسکن بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک بار پھر پوری دنیا ظلمت کی تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ ظہور اکبر کا وقت آ چکا تھا۔ عرش الہی پر فرشتوں نے حمد و ثنا کے ترانے چھیڑ دیے۔ آسمان سے انوار کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ ظہور انسانیت کبریٰ، وہ معلم کتاب و حکمت، یعنی وہ وجود اعظم جس کے لیے دشت حجاز میں ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کو پکارا،
جس کے نور مبین کی تجلی فاران کی چوٹیوں پر موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی، جس کے عشق میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، جس کے جمال الہی کی تقدیس میں سلیمان اپنے تخت جلال پر جھک گئے۔ غرض وہ آنے والا آ گیا اور خدا کی زمین آخری مرتبہ سنواری گئی تاکہ اس کی ابدی حکومت کا تخت بچھے اور اس کے فرمان آخری کا اعلان ہو۔ بروز پیر 12 ربیع الاول جب صبح کی تجلی رات کی تاریکی کو شکست دے رہی تھی، ایک بار پھر جبل ابو قبیس کی چوٹی نور سے چمک اٹھی۔ رسالت کا آفتاب کفر کی تاریکیوں کو چیرتا ہوا عرب کے افق پر طلوع ہوا۔ یہ ہے مولد نبی، جہاں 1400 سال پہلے سردار مکہ حضرت عبد المطلب کا مکان تھا۔ اسی جگہ غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی جگہ عالم کے نجات دہندہ پیدا ہوئے۔ اسی جگہ دنیا کے محسن اعظم کا ظہور ہوا۔ یہ ریگستان حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن تھا۔ یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش تھی۔ یہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش و جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی۔ ایک خدا کے پرستار سینکڑوں خداؤں کے ماننے والی زمین پر جلوہ گر ہو چکے تھے۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں رحمت کی آئی بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج گل و گلزار۔ جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے رحمان، سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان۔ نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ کچھ ہی عرصے بعد شاہ یثرب سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پوتے فخر بنی ہاشم حضرت ابو طالب کے بھتیجے امین نور آدم حضرت عبداللہ کے فرزند اور سیدہ و طاہرہ بی بی آمنہ کے لال کو دائی حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا۔ خوش نصیب حلیمہ عرب کے در یتیم کو، بنی ہاشم کے چاند کو، کونین کے سردار کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا کر بنو سعد کے قبیلے کی طرف روانہ۔ نخلستانوں میں باد بہاراں چلنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ دنیا کے نجات دہندہ کو اپنی گود میں اٹھائے چراگاہوں کی سیر کرتی۔ وہ کتنی خوش نصیب تھیں، حضور سرور کائنات ان کی آغوش میں کھیلتے، ان کے سامنے گھٹنوں چلتے، ان سے بولنا سیکھتے۔ اور اسی طرح 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد حلیمہ سعدیہ نے بنی ہاشم کی امانت لوٹا دی۔ رحمت الہی پھر جناب عبد المطلب کے گھر میں واپس آ گئی۔ سرور کائنات 6 برس کے ہو گئے۔ جناب آمنہ اپنے لال کو لے کر اپنے مرحوم شوہر جناب عبداللہ کی قبر پر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے آئیں، جو حضور کی ولادت سے پہلے ہی بیٹے کو داغ یتیمی دے کر مدینے میں انتقال کر گئے تھے۔ یہ ہے مدینہ منورہ کا محلہ، بنی نجار کی ایک گلی جہاں دار النابقہ واقع ہے، جس کے اندر تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ بن عبد المطلب ابدی نیند سو رہے تھے۔ اپنے یتیم بیٹے کو باپ کی آخری آرام گاہ دکھا کر حضرت بی بی آمنہ مکے کی طرف روانہ ہوئی۔
وہ مدینے سے جذبات کا ایک طوفان لے کر واپس جا رہی تھی. جگر پر غم کی چوٹ، دل پر شوہر کی جدائی کا داغ، اور گود میں وہ در یتیم جو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے. ماں کے دل میں جذبات کا طوفان امنڈ رہا تھا. مامتا فکر و پریشانی کے بھمر میں گردش کر رہی تھی. سفر مکہ جاری تھا کہ یکایک جناب آمنہ بیمار پڑ گئی. حالت بگڑنے لگی. قافلہ منزل سے بہت دور مستورہ کے نواح میں ابوا کے مقام پر رک گیا. موت نے دامن پھیلا دیے. تقدیر کی کمان سے قضا کا تیر چلا اور جناب آمنہ اپنے در یتیم کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی. یہ ہے وادی ابوا میں سیدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا مزار، جس کی مٹی کو عرب کی ہوائیں چوم چوم کر گزرتی ہیں. یہ ہے اس مقدس ماں کی قبر جس کی کوکھ سے دنیا کے نجات دہندہ پیدا ہوئے. انہی پتھروں کے ٹکڑوں پر سرور کائنات رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 برس اور 3 ماہ کی عمر میں آسموں کے چراغ جلائے تھے. اسی پہاڑ پر آمنہ کے لاڈلے آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں غم کا طوفان چھپائے، تنہا، اداس اور خاموش کھڑے ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. ام ایمن نے آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور بنی ہاشم کے اس مقدس امانت کو لے کر مکے کی طرف چل پڑی. ابھی ماں کا زخم تازہ ہی تھا کہ دادا عبد المطلب بھی انتقال فرما گئے. دنیا تاریک ہو گئی. ننھے سے دل پر کوہ علم ٹوٹ پڑا. جناب ابو طالب نے اپنے بازوؤں کو پھیلا دیا اور 8 سال کے کم سن حضور نے اپنے چچا کی گود میں پناہ لی. دن گزرتے گئے. سرور دو عالم انسانیت کے پیکر بن کر منزل شباب میں داخل ہوئے اور اپنی دیانت اور امانت داری کے باعث امین کہلانے لگے. امانت، دیانت اور انسانیت کے اس حسن مجسم کو دیکھ کر حضرت ختیجہ نے پیغام نکاح بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. کوہ مروہ کے پہلو میں یہاں ہے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وہ مکان جہاں جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور دنیا کی 2 مبارک ہستیوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا. جبل النور آج بھی اس کا گواہ ہے کہ دنیا کے رہبر کامل کا بیشتر وقت حقیقت کاملہ کی تلاش میں اسی جگہ گزرتا تھا. آپ جستجو حق میں اسی پہاڑ پر آتے، پہروں ذکر الہی میں مشغول رہتے اور ظہور حق کی دعائیں مانگتے. آج بھی اللہ کے بندے اسی پہاڑ کی چوٹی پر جمع ہو کر خدا کی رحمت طلب کرتے ہیں اور اپنے نبی کی سنت ادا کرتے ہیں. دشت حجاز کا یہی مقدس پہاڑ ہدایت انسانی کے ظہور کی یادگار ہے. اسی پہاڑ کی چوٹی پر 40 سال کی عمر میں سید البشر سرور دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور سے معمور کیا گیا. وقت آ گیا تھا کہ لات و حبل کی خدائی کا طلسم توڑ دیا جائے. وقت آ گیا تھا کہ دعائے خلیل پیکر نبوت زیب تن کرے. وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے جلال و جمال کی تجلیاں نازل ہوں. فرشتوں کو حکم ہوا غار حرا کو منور کر دیں کہ رب العالمین کا